بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ PSY 502 کا لیسن نمبر 32 کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ جنگس کی انالیٹیکل سائیکالوجی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کارل گسٹاو جنگ تھے، ان کا نام تھا۔ اچھا، ان کی کس قسم کی تھیوری تھی اس کو ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ڈریمز کی بارے میں ایک تھیوری دی تھی، بڑے انہوں نے الیبوریٹ انداز میں اس کو ایکسپلین کیا تھا، اور ڈریم انٹرپریٹیشن کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی کہ خوابوں کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا چاہیے، بڑی انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا۔ جنگ جو تھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ڈریمز ہوتے ہیں نا، اگر دیکھا جائے تو آن دا ایوریج یہ کسی ڈرامہ کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لیکن کچھ ہوتا ہے کہ وہ ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ شارٹ ہوتے ہیں، فریگمنٹڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھا جائے نا، ہمارے ڈریمز بھی اسی طریقے سے، ہمارے خواب کیا ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کے آتے ہیں، فریگمنٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ بہت سارے خوابوں کو آپس میں ملائیں تو کوئی نہ کوئی مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہمیں وہ کسی ڈرامہ کی طرح لگتے ہیں۔ جنگ کا بلیف تھا کہ جو مینیفیسٹ ڈریم ہوتا ہے نا، مینیفیسٹ ڈریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خواب آپ کو یاد ہوتا ہے، جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، اس کے اندر خواب کا ایکچوئل میننگ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ڈریمز ہوتے ہیں، نہ تو ہمیں اس کو غلط بتانا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں کسی بھی انداز میں اس کو غلط طریقے سے گیس لگانا چاہیے اس کے بارے میں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہمارے لاشعور کا ایک قدرتی اظہار ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے ہمارے لاشعور کا۔ اسی لیے ہماری جو انٹرپریٹیشن ہے، اگر تو آپ لوگ کسی خوابوں کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ڈریمز کی ایک سیریز کی انٹرپریٹیشن کریں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک خواب آپ لوگ سنیں اور جسٹ اس کو انٹرپریٹ کریں، آپ لوگ انسان سے بہت سارے خوابوں کو سنیں اور پھر آپ لوگ اس کو انٹرپریٹ کریں۔ ان کے یہی کا وہ یہ کہتے تھے کہ معمول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہر خواب کو ہمیں ڈفرینٹ الگ انداز میں اس کو انٹرپریٹ اس کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پہلے کون سے خواب آئے، پہلے کون سے خواب گزرے۔ جو آپ کو خواب ابھی کسی بھی انسان کو آیا ہے، آپ اسے وہ پوچھیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ فی الحال اس کو انٹرپریٹ کریں۔ جنگ کے ویو کے مطابق ہمیں خوابوں میں اپنی خواہشات نظر آتی ہیں، ہمیں خوابوں میں اپنی وشز نظر آتی ہیں، ہمیں خوابوں میں اپنے کنفلکٹس بھی نظر آتے ہیں، جو ہمارے جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، اور ایون کہ مستقبل کے بارے میں ایک وارننگ بھی نظر آتی ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مستقبل کے بارے میں بالکل صحیح وہ جھلکی ایک نظر آتی ہے مستقبل کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خوابوں کو انٹرپریٹ کرنا اور سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو خواب ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی یونیک زبان ہوتی ہے، ان کی خوابوں کی زبان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ مزید یہ کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ خوابوں کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمپلیفیکیشن کا پروسیس استعمال کرنا چاہیے۔ ایمپلیفیکیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک کسی بھی ڈریم کے امیج کو آپ لوگ اچھے طریقے سے الیبوریٹ کریں، اس کو ایکسپلین کریں، اس کو آپ لوگ واضح کر کے اس کو جو ہے نا وہ آپ لوگ اس کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ اس کے اندر ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایسوسیشن پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی، یعنی کہ مختلف قسم کے جو خواب ہوتے ہیں نا، ان کی آپس میں کوئی ایسوسیشن ہے یا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جس بندے کو خواب آیا ہے اس کے ساتھ اس کی کوئی ایسوسیشن، کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ لوگ جب آپ لوگ کسی کے ڈریم کے امیجز کو آپ لوگ الیبوریٹ کرتے ہیں نا، تو خواب دیکھنے والے کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کس قسم کی خواہشات ہیں، کون کون سی ایسی فیلنگز ہیں جو کہ ڈریم کے اندر نظر آئی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو خواب دیکھنے والے کے خوابوں کو آپ لوگ دیکھ کے اس کی فیلنگز کا بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو میننگ ہوتا ہے، جو امپورٹنس ہوتی ہے کسی بھی خاص لفظ کی، کسی بھی خاص امیج کی، وہ ہر انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتی ہے۔ ہر انسان لفظوں کا میننگ ڈفرینٹ طریقے سے لیتا ہے۔ کوئی امیج اگر کسی انسان کو دکھایا جائے، وہ اس کا مطلب اپنے انداز سے اس کا نکالے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہر انسان کی اپنی لائف ہوتی ہے، ہر انسان کے سمجھنے کا، سوچنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امیجز کی جو ہے نا کلچرل سگنیفیکینس بھی ہوتی ہے، مطلب امیجز ہوتے ہیں نا، کسی کلچر میں کسی امیج کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، کسی امیج کو نہیں بھی دی جاتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو روایات ہوتی ہیں، ہماری ہسٹری ہوگی، ہمارا مذہب ہو گیا، ہمارے مذہبی جو بھی طریقے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیں سمبلز کے تھرو ہمیں نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ سمبلز کے تھرو ہی ہم لوگ ان کو، کیونکہ لوگوں کے سامنے بھی ہم لوگ واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنگ کا یہ بلیف تھا نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ڈریمز کی سیریز کو انٹرپریٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ صرف ایک سنگل ڈریم کو انٹرپریٹ کریں،
یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جتنی بھی سگنیفیکنٹ امیجز ہوتی ہیں، جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بہت سارے خوابوں میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہت سارے خوابوں کو جب آپ لوگ اکٹھا دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو سارے خوابوں کو کل ملا کے اس میں جو بیسک آئیڈیا، جو ایک بیسک تھیم موجود ہوتا ہے نا، وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے مختلف قسم کی ڈریمز کی آپ لوگ اگر سیریز دیکھیں تو اس سے ایک کنفلکٹ بھی ہمارے سامنے آیا. تو بہت سارے ایسے ڈریمز ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں. خیر، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو خواب دیکھنے والا ہوتا ہے نا، اس کی ابھی کی جو کانشیس سچویشن ہوتی ہے، ابھی اس کی جو شعوری طور پہ جو اس کے حالات ہیں، اس کو بھی آپ کو امپورٹنس دینی چاہیے. یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف اس کے خوابوں کو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں انسان کی زندگی میں کیا اس وقت چل رہا ہے، اس کی کس قسم کی سچویشن چل رہی ہے. ہمیں خوابوں کو خواب دیکھنے والے کی زندگی کے ساتھ سے اس کو بالکل الگ نہیں کرنا. ہم نے خوابوں کو بھی دیکھنا ہے اور اس کی زندگی کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اس کی کانشیس سچویشن کو بھی دیکھنا ہے. انہوں نے اسی بنیاد پہ ایک اپنی سائیکو تھراپی انہوں نے بنائی تھی. اور جنگ کی سائیکو تھراپی کے مطابق یہ جو سائیکو تھراپی ہے، اس کا مطلب لوگوں کو ہیل کرنا نہیں ہے، لوگوں کا علاج کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تاکہ وہ ڈیولپ کر سکیں، آگے ترقی کر سکیں. انہوں نے فری ایسوسیشن کو ریجیکٹ کیا تھا. فری ایسوسیشن، جیسے کہ فریڈ نے بولا تھا نا کہ فری ایسوسیشن ہوتا ہے، آپ اپنے کلائنٹ سے کہتے ہیں بس آپ کے مائنڈ میں جو چیزیں آتی چلی آ رہی ہیں آپ لوگ اس کو بتاتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، انہوں نے فری ایسوسیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈائلاگ، ڈسکشن اور فل کنفیشن ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ دو بندے ہیں نا، مطلب کلائنٹ ہے اور تھراپسٹ ہیں، ان دونوں کے درمیان میں بات چیت ہونی چاہیے. دونوں کو مل کے چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے، مل کے ہی دونوں کو جو ہے نا اعتراف کرنے چاہیے اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کا. جنگ کی جو تھراپی ہے اس میں کچھ سٹیپس تھے. سب سے پہلے تو ریڈنگ، ٹھیک ہے، اس کے بعد تھراپسٹ کے ساتھ کولیبریشن ہونی چاہیے. اس کے بعد ابھی جو سچویشن ہے کلائنٹ کی، ابھی زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک نالج اکٹھا کرنا چاہیے سارے کلائنٹ کے بارے میں تاکہ ہم لوگ اس کو ایک پریکٹس میں یوز کر سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے میتھڈ میں ڈریمز کی انٹرپریٹیشن کو بھی جیسا کہ استعمال کیا تھا. انہوں نے نیوروسس کی پازیٹیو سائڈ کو بھی دیکھا تھا کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ نیوروسس کی وجہ سے نقصان ہی ہوں، کچھ اس کے پازیٹیو سائڈز بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ زندگی کے اندر مذہب کی جو اہمیت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے زور دیا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا انسان کی علاج اس لیے کرتے ہیں، کیور اس لیے کرتے ہیں تاکہ انسان کو بالکل سمٹم فری کر سکیں. یعنی کہ جو بھی بیماری کے سمٹمز اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس سے انسان کو مکمل طور پہ آزاد کر سکیں. ایک سائیکو تھراپی کا جو ایک ایم تھا نا وہ تھا انڈیویجویشن. انڈیویجویشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان کو خود اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، وہ اس کو سیلف سفیشینٹ بنانا، کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ رہے، اس کو اس قدر بالکل ایک باصلاحیت انسان بنا دینا. تو سائیکو تھراپی کا مطلب جو ہوتا ہے، ایم جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے انڈیویجویشن. تو یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز بھی آتا ہے. اچھا، اس میں ایم سی کیوز کون کون سے آتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. ایمپلیفیکیشن کا پروسیس کس نے دیا تھا؟ یہ ایک تو اس طریقے سے ایم سی کیوز آتا ہے، اور اس طریقے سے پتا ہے کہ جنگ نے کون سا پروسیس استعمال کیا تھا، ایمپلیفیکیشن کا پروسیس استعمال کیا تھا. یہ آپ کا ایم سی کیوز آتا ہے ایوریج ڈریم از سملر اسٹرکچر ٹو ڈیش، سملر اسٹرکچر ٹو اے ڈراما. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آتا ہے، ہاں، ڈیش از مچ ایزیئر ٹو انٹرپریٹ دین اے ڈریم، دین اے سنگل ڈریم. تو سیریز آف ڈریمز از مچ ایزیئر ٹو انٹرپریٹ دین اے سنگل ڈریم. خیر، آپ لوگ خود اب یہاں پہ اندازہ لگائیں. میں نے آپ لوگوں کو جتنے ایم سی کیوز بتائے ہیں، آپ نے ابھی لیکچر سنا ہے تو آپ کو خود یاد ہو گیا نا. بس آپ نے صرف اس کو ایک دفعہ آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے، آپ لوگوں کا سارے کا سارا یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسٹیپس جو تھے جنگ کی تھراپی کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو شارٹ کے حساب سے اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو کر لیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.